بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نہ ہمیں خود پر اعتبار ہے اور نہ مہربانوں پر. نہ جانے کب ہم حکومت سے ناراض ہو جائیں. یہ بیان ہے خالد مقبول صدیقی کا. لیکن ناظرین، اس وقت جو شہر اقتدار میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت چند دن کی مہمان ہے. یاد دہانی کے لیے صرف بتاتا جا رہا ہوں کہ اسامہ صاحب نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ بس یہ آخری جھٹکا ہے اور یہ حکومت جانے والی ہے. فیصل واڈا کی گفتگو سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کہاں سے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اور وہ کیا بول رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے اندر بھی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں. سول نافرمانی کی تحریک کیوں شروع نہیں ہوئی، کیا ہو بھی سکے گی یا نہیں. اور میں آپ کو ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ بتانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے، اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کسی وقت میں رہا ہو سکتے ہیں، اور اسی بات کو انڈورس کیا ہے جو ایک بڑے سینئر صحافی ہیں موسن بیگ صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ سارے معاملات طے ہو چکے تھے. عمران خان کی ضمانت، عمران خان کی رہائی، عمران خان کو اسلام آباد سے نکال کر خیبر پختونخوا منتقل کرنا، سب کچھ ہو چکا تھا. ویڈیو پہ جب بات آئی خان صاحب وہاں اڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں، جو میں اتنی مشکلیں مصیبتیں کاٹی ہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہاں آ کے بات رک گئی. اب جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ عمران خان رہا کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہو رہا، ہم سمجھ رہے کہ رہائی ان کے ہاتھ میں ہے. رہائی کا پروانہ یوں ان کے ہاتھ میں ہے، وہ خود رہا نہ ہو تو اس میں اسٹرالوجر کا قصور کیا، یہ بتائیں. لیکن اہم موضوع سول نافرمانی کی کال، عمران خان کا ذائقہ اور حکومت کی لڑائیاں ہونے کے حوالہ ہے. جانتے ہیں ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. جی اسامہ صاحب، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شہر اقتدار کی خبریں تو آپ کو بتا دی، آپ ذرا ستاروں کی خبریں بتائیں ہمیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ آپ کے شعر پہ میرے ذہن میں ایک شعر بچپن کا یاد آیا تھا، وہ پورا کر دوں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. وہ یہ اسی سے ہم وزن بن رہا تھا، فوراً مجھے لگا کہ اسی کو یہ آپ نے بدلا ہے جیسے. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو عمران خان، میں آپ کو پہلے ہی کہتا تھا کہ عمران خان کے اپنے ہاتھ میں چابی، جب مرضی نکل آئے. چکر ہی دینا ہے نا، دے دے. پہلے بھی تو دیا ہی تھا، لیکن وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا. وہ ایک اور مشن پہ ہے. اس نے اپنا آپ داغ دیا ہے، اس نے اپنے آپ یوں جیسے کہتے ہیں نا جان ہتھیلی پہ رکھنا، وہ رکھ دیا. اب اس کو یا تو سارا پاکستان اور پوری قوم کو اس سب سے جان چھڑانی ہے، یا پھر اس نے اپنی جان دینی ہے. اس کے علاوہ اب اس نے اپنے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریلائز ہی نہیں ہو رہا کہ عمران خان کسی اور فریکوینسی میں چلا گیا ہے، اور یہ سارا نظام رہے گا یا عمران خان ہوگا. اب یہ کٹھے نہیں ہو سکتے. اسی لیے جتنی مرضی ڈیلوں کی باتیں چاہتے ہیں یہ وہ ساری بیکار ہیں. اس کے بعد جو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں آپ کی 2 باتیں ہیں. دھوکہ ہونا ہے عمران خان کے ساتھ. راہو آیا ہوا ہے، فوراً مدد آ گئی ٹرمپ کے. وہ ریچرڈ ایلن کا وہ آ گیا، ٹویٹ آ گیا ٹرمپ کا اس کے لیے. فوراً میں نام ہوا اچانک. ظاہری بات ہے امریکن جو اس ٹرمپ کا ٹویٹ ہے اور اس کا آنا، اور پھر ریچرڈ کا میسج ٹویٹ کرنا، ریلیز عمران خان. تو یہ 15 دسمبر کو جو میں کہہ رہا تھا کہ سن اس کا مضبوط ہوتا جائے گا تو فیم، شہرت، یہ ساری چیزیں اس کو ملیں گی. اندر بیٹھے بندہ ورنہ گم ہو جاتا ہوتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ شہرت تو اس کی پوری دنیا میں ہوگی، لیکن اس کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یا وہ اکیلا ہے یا یہ سب ہے. تو اب یہ سب تو اتنی جلدی یوں نہیں جان چھوڑنے والے. ہاں اب اس میں ایک آپشن ہے، اگر وہ کلک ہو گئی، پی ٹی آئی کے اندر جو غدار ہیں، جو غداری کریں گے، وہ سارے کے سارے توڑ کے کوئی نیا میکنیزم بنا کے زبردستی ڈھٹائی سے، اگلا ڈھٹائی کا فیز یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پلس پی ٹی آئی کا ٹوٹا پھوٹا کچرا پلس نون لیگ کا تھوڑا بہت کچرا لے کے اور نیا سیٹ اپ بنا دیا جائے.
اور عمران خان کو پتا چلے کہ جناب آپ کے وہ تو سارے آزاد تھے اور وہ تو سارے جدھر گئے ادھر گئے، وہ ساری گیم اس طرح کی کوئی گیم چلا کے کہانی کر دی جائے، اور عمران خان اندر کا اندر، کیونکہ عمران خان نکلنا چاہے گا تو نکلے گا نا، اس کا تو مشن ہی اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس دفعہ پاکستان کے نصیب چمکے گا عمران خان کی وجہ سے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ پہلے امریکہ کا سائفر آیا اور پھر ہم امریکہ کے خلاف ہو گئے، اور ٹیکنیکلی خلاف ایسے ہوئے کہ ہمارے نصیب میں تھا کہ ہم نے امریکہ کو جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا جی، اور ساری کہانیاں وہاں سے شروع ہوئی۔ اور اب ٹیکنیکلی آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم انتظار میں ہیں کہ ٹرمپ فون کرے اب ہم انتظار میں ہیں کہ ٹرمپ وہ کرے، اور اب امریکہ کے بالکل الائن ہم جا رہے ہیں۔ مطلب ہم پوری ہماری جو میجورٹی پاپولس پارٹی ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی بن چکی ہے اور ایکچوئل جمہوری پارٹی ہے، وہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ جی ٹرمپ اب منہ سے نہ کہیں تو نہ کہیں، دلوں پہ ہاتھ رکھیں سب کے سب، منہ سے ٹھیک ہے سیاسی بیان یہی ہے کہ ہمیں کیوں ٹرمپ کو دیکھنا ہے، ہمیں کیوں اس کو کرنا ہے، لیکن دل ہی دل میں تو آپ لوگوں کو خود پتا ہے نا کہ فیلنگ تو اچھی آ رہی ہے نا۔ اب وہی امریکہ اچھا بھی ہونے لگا نا، ٹرمپ کا پتے ایسے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل گیمیں اس طرح سے کھیلی جاتی ہیں، اوریجنل، وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ سارا شو جو ہے اوریجنل ہوتا ہے۔ عمران خان بھی اوریجنل پلے کر رہا ہے، کوئی قوم کے حق میں وہ بے ایمان نہیں ہے، قوم کے حق میں ایک بالکل ڈیڈ اونیسٹ آواز ہے۔ دیکھیں ٹیکنیکلی عمران خان بھی قوم کے ساتھ سنسیئر ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، اونیسٹ ہے، جو بھی اس کے دماغ میں ہے وہ اپنی طرف سے ان ساری فرسودہ نظام سے قوم کی جان چھڑانا چاہتا ہے، اوریجنلی ایکٹ کر رہا ہے، اوریجنلی سب ہو رہا ہے، لیکن ریزلٹ آؤٹ کم جو باہر ساری ہو رہی ہیں ان میں تبدیلی دیکھیں کہ ہم امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے، ہم امریکہ کو سائفر پہ غصے تھے، ہم امریکن جو تعلقات تھے ان میں اپنے آپ کو ایک لیول سے قومی طور پہ بالکل ڈسٹنس کر رہے تھے، اور اس وقت ہم اسی امریکہ کے اگلے آنے والے صدر اور اس کے نمائندوں کے انتظار میں اور ان کے ٹویٹوں پہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس دفعہ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے وہ باعث جینون ایبسولوٹلی ناٹ کی بن جائے، جو کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کبھی نہیں کیا، جو آج تک نہیں ہوا۔ ہمیشہ یس باس کہا گیا، سائفر سے لے کے مشرف سے لے کے اور پیچھے چلے جائیں، فرسٹ ٹائم یہ ہوگا کہ عمران خان اور ان میٹرز پہ آ کے آپ پہلی دفعہ وہ کریں گے ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ جو ہوپس بنائی جا رہی ہیں یا جو لگ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے آپ کی جو یہ سٹیٹس کو ہے وہ جان چھوڑے گی، اور اس دفعہ نہیں، خیر اس دفعہ ان لوگوں کے انٹرسٹ کوئی ایسے سیم ہوتے ہیں جب یہ امریکہ کو ہاں میں ہاں ڈالتے ہیں۔ اس دفعہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی خام خیالی نکلے گی، اور اس دفعہ آپ لوگ لیکن وجہ پھر عمران خان ہی ہوگا۔ اگر پہلی دفعہ ہم کھڑے ہوں گے امریکہ کے سامنے تو وجہ پھر وہ ہوگا، اب اس کی نفرت ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ پتے الٹے کھیلو یا سیدھے کھیلو، ایٹ دا اینڈ رول اسی کا ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے خوش نہ ہوں، یہ امریکہ کو بھی اس دفعہ کہہ جائیں گے۔ سر خان کا تو موقف ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ تعلقات ہونے چاہیے برابری کی سطح پر۔ وہ تو امریکہ وہ کہتا ہے میرا دشمن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں کہ جو ہے پاکستان یہ کرے۔ اور دوسرا سر، اگر انہوں نے عمران خان کی جو ٹرمپ کا مشیرہ رہائی کا مطالبہ اگر کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ عمران خان کے اوپر فی الحال اس وقت کیس تو کوئی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ نہ حق جیل میں ہے۔ آپ لوگ نا بالکل ہی کوئی وہ، مجھے لگتا ہے کہ خود بھی وہ، خیر کیا آپ میرے سے سنتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں دماغ کس طرح کے دماغ ہیں، وہی خیالی پلاؤ آپ لوگوں کے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فارمیشن جو ہے
وہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان بن جائے گی مستقبل میں. ابھی وقت آگے تو آنے دیں اور پھر آپ کی آنکھ کھلے گی. بھئی ہم تو پوری زمین کے لیے، ہمیں کون سے علیحدہ علاقے چاہیے؟ ہم تو وہ سرکاری سانڈ ہے زمین کے. آخری ڈیوائن میسج ہمارے پاس ہے، جہاں مرضی گھستے چلے جائیں. ہمیں کیوں آپ ایک ٹیریٹری میں قید کر کے اسلام کے نام پہ اور اس پہ؟ ہمارا تو امریکہ بھی ہمارا ہے اور انڈیا بھی ہمارا ہے، ہر جگہ ہماری ہے. بچے سب سے زیادہ ہم مسلم پیدا ہے کرتے ہم، ہیں اس ٹائم، بچے سب سے مسلم ہے زیادہ ہم، ہم پیدا وطن ہے کرتے سارا ہیں. جہاں ہمارا. ڈیموکریسی پہ بھی قبضہ ہمارا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا ہے. ہاں جی. تو آپ ہمیں پتہ نہیں کون سے چکروں میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام کا پاکستان سے کیا تعلق ہے جی؟ وہ کوئی اچھے سے ذرا کبھی کوئی ایکسپلین کر دے. آپ کا جو پولیس رول ہے گوروں کا بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی انگلی کاٹتے ہیں آپ، ہاتھ کاٹتے ہیں آپ، بتائیں نا ذرا. آپ کی پولیس رول سے لے کے جتنا بھی سارا آپ کا سسٹم ہے، وہی برٹش کو اردو ترجمہ آج تعزیرات ہند کو تعزیرات پاکستان کر کے تھوڑی بہت 19-20. ہاں باقی آپ آئینی تبدیلیاں کرتے ہیں. آرڈیننس بھی آئے ہیں جو آپ کے اپنے وقتی مفاد کے تھے، لوگوں کو مزید سلیوری میں ڈالنے کے لیے. تو اس لیے اتنی کوئی اچھی امید نہ رکھیں. میں کل دیکھ رہا تھا جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، جو آپ کے لیے، چلو آپ کے لیے کافی ہوگی سنسنی خیز، پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں سنسنی خیز، وہ یہ ہے کہ یہ جو 25 دسمبر ہے اور 7 جنوری ہے، یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ماشاء اللہ لگا ہے وہ 7 تاریخ کو لگا ہے موسٹلی. ایک میں 3 ہے، باقی سب 7 کو ہی ہوئے ہیں. جتنے کانٹ ہوئے 7 کو ہی ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پلانٹ کی جو میں نے ساری ریڈ کی، جو مہادشا انتردشا جو بھی ساری ایک وہ موومنٹ ہوتی ہے ڈیٹا کی، وہ ڈیٹا جو آبزرو کیا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیا کچھ ہو جائے، کوئی نیا سسٹم، کوئی نیا میکنیزم، کوئی اس طرح کی کھچڑی بنے. لیکن آپ لوگ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں نا، امریکہ کی شے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھی امریکہ اس دفعہ یوں کر دے گا وہ کر دے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے ہوگا. اس دفعہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جہاں تک جا چکی ہے نا، وہ ایبسلوٹلی ناٹ پہلی دفعہ امریکہ کو کہے گی. اب سمجھیں کہ عوام کیا کرے گی، ہیرو ادھر یا ہیرو ادھر. کیونکہ آپ ہمیشہ اینٹی امریکہ کی سائڈ پہ رہے. جو پاکستانی ووٹر ہے یا پاکستانی قاضی حسین احمد سے لے کے جتنا اسلامی طبقہ ہے، یا آپ کے ہمسایہ ایران میں بھی، وہ اینٹی امریکہ ووٹ لیتا ہے یا اینٹی امریکہ اس پہ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں، بالکل صحیح ہے. تو اس لیے یہ صورتحال ہم بس یہ اسی طرح کی. ہم یہ بتائیں کہ سول نافرمانی کی تحریک چلے گی یا مذاکرات ہوں گے؟ کیا کہہ رہا ہے زرچار صاحب؟ مذاکرات کوئی نہیں ہے. سیول نافرمانی میں پہلے کہہ چکا تھا کامیابی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کمپرومائزڈ لوگ ہیں. لوگ، پبلک خود سے کچھ کر نہیں سکے گی. سیول نافرمانی کے لیے تھوڑا سا لیڈرشپ کا ایک رول چاہیے ہوتا ہے، ضلعی سطحوں پہ، تحصیل کی سطح پہ. ہاں اوورسیز ریمیٹنس کو کلوز کر دے، اس میں بالکل آپ کو یہ فرق واضح نظر آئے گا، اور وہ ویسے بھی کافی پڑ چکا ہے. اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. حکومت کا بتائیں ایک بار پھر میرے ناظرین کو کیا دیکھ رہے ہیں. اسامہ صاحب کی لائف جا چکی ہے. پلیز آپ آپ کو جو ہے نا وہ آپ اسامہ صاحب کو دیکھ تو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا، لیکن جاتے جاتے آخری کمنٹ چاہ رہا ہوں. حکومت کا ذرا بتا دیں کہ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے. بظاہر تو لڑائیاں، جھگڑے اور اختلاف سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، حکومت کے معاملے میں جو حکومت کی صورتحال ہے نا، وہ تو بہت پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ تو بس اب ایسی ہی ہے، اسی طرح ڈاواڈول دن ہے اس کے جتنے گزار لیں. لیکن کوئی نیا میکنیزم کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ زرداری صدر رہے، صدر کو کچھ نہ ہو، نیچے کوئی میکنیزم بدل جائے، کوئی گورنر راج لگ جائے، یا آئی ڈونٹ نو علمی طور پہ اب اس میں کیا ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ صدر بھی رہے اور باقی کوئی نظام بھی چلے، اور یہ حکومت جو یہ شہباز شریف نہ ہو، یوں سمجھ لیں، یا ادھر علی امین نہ ہو، یا کوئی اور اس طرح کی صورتحال جو ہے نا، جو ہیڈز ہیں یہ بدل جائیں، کوئی نئی مربع بنا لیں، جو مرضی ٹیکنوکریٹ بنا کے صدر اوپر ویسی بیٹھا رہے، اس ٹائپ کا کوئی سسٹم ہو جائے.
اس کے بھی چانسز ہوں گے. اور اسی کے یہ جو 25 دسمبر 7 جنوری یہ جو ڈیٹس ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان بٹوین تقریباً 10 جنوری تک ہم پہ کوئی قدرتی آفات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے ان دنوں میں, اور ان دنوں میں ہمیں دوبارہ اس طرح کی کوئی ایمرجنسی کائنڈ آف سچویشنز بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. اور دوسری ایک صرف میرا میسج ہے, آپ لوگ عجیب ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ قوم ہے, ہسٹری نہیں ہے نا ہماری, کیونکہ ہم لشکری تھے. ابھی جمعہ ہمیں 70 سال ہوئے ایک نئے سے ٹاؤن میں آباد کر کے ہمیں جو ہے مکس مربع بنا دیا. آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آزادی کی قیمت جو ہے نا بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. ابھی تک آپ لوگوں کے ذہن اس چیز پہ کاربند نہیں ہوئے کہ عمران خان قید ہے تو ہم نے بھی قید ہونا ہے. ابھی تک آپ لوگ اس کو رہا کرانے کے چکروں میں ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس راستے کو اس نے انتخاب کیا اس کی پرائس بہت ہائی ہے. آپ لوگوں کے ذہن ابھی نہیں بنے, ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان بھی گرفتار ہے, اب ہم بھی گرفتار ہوں گے, پھر عمران خان بھی جان دے گا, ہم بھی جان دیں گے, پھر جان دیں گے تو پھر آزادی ملے گی. یہ کربلا جو ہے نا سب سے بڑی سرمشق ہے نظام حکومت کے خلاف جو ایکسرسائز ہوئی ہے, اور وہی آپ کو مشعل راہ دے گی. ایران کے پاس وہی تھی جس کو بنیاد بنا کے امام خمینی نے ادھر انقلاب لائے. دوسرا آپ کا فرانس کا ہے, وہ غریب امیر والا بلڈ شیڈ ہوا, غریب بس مار رہا تھا امیر کو, اور وہ ایک ریولیوشن تھا. دو ہی ریولیوشنز ہیں آپ لوگوں کے. بہرحال ہم جو ہیں یہ جو عمران خان کو اب جب تک رہا کرانے کے چکروں میں رہیں گے نا, تب تک اس نے رہا نہیں ہونا. اس نے رہا تب ہونا جب آپ لوگ اپنے آپ کو قید کرانے کے ذہن بنا لیں گے. پھر وہ کہے گا میں نے جان دینی, آپ بھی کہیں گے ہم نے بھی جان دینی ہے. یہ جو خالی پیلی موبائلوں پہ بیٹھ کے صرف وہ ساری سپورٹ ہے نا, اس سے انقلاب نہیں آیا کرتے, سوری ٹو سے. اور اس کی بڑی پرائس قوموں نے دی ہے. آپ کوئی میرے منہ سے سنتے جبرائیل کے رشتہ دار ہیں, یہ کون سے آپ لوگوں نے ایسے پٹے لکھوا لیے ہیں, وہ تو مجھے بتائیں. یہ عرب جتنا بہترین قوم, اس کا انتخاب ہوا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کا انتخاب ہوا. آپ دیکھیں قرآن کے لیے ان کا انتخاب ہوا. آج حشر دیکھیں ادھر, اور مزید ابھی دیکھیں. تو آپ لوگ کس بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ اس لیے بھول میں بیٹھے بھی شیطان کا تخت آپ کے ادھر تھا ملتان میں, تو اس لیے آپ لوگ زیادہ ہانٹیڈ ہیں پوری ایز اے نیشن. تو ایک بے حسی سی بنی ہوئی ہے. سب سے زیادہ دوائیوں کے پھکے بھی صبح شام آپ ہی کھا رہے ہیں. سب سے زیادہ وہ بے حسی کا شکار بھی آپ ہیں. اوپر سے آپ نے اپنا دارالحکومت بھی موسٹ ہانٹیڈ پلیس پہ بنا لی ہے, جدھر ویسے ہی سارے جو آئیں جن زدہ ہو جائیں. بچی بلی برطانیہ کی سفیر ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے بھی حکومت آپ نے کیسے زبردست احتجاجیوں کو روکا ہے. مطلب اس کو بھی جن چمڑ گئے ادھر آ کے. ہیومن رائٹس کے وہ لوگ علم بردار بھی ادھر آ کے خراب ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بس یہ کچھ دنوں میں بس اب وہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس قوم کو کسی ذریعے سے جیسے جہاد کے راستے پہ ڈالے, اور ان کو پتہ چلے کہ یہ صرف وہ لائکس اور شیئرز اور ٹویٹس کا معاملہ نہیں ہے, اس پہ بلڈ دینا پڑتا ہے ان راستوں پہ. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ ناظرین. اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.